آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک ایسے سیز فائر کی جو صرف نام کا ہے۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان بھڑکتی ہوئی جنگ رکی ہے، لیکن بم پھر بھی گر رہے ہیں، لوگ پھر بھی مر رہے ہیں، اور بیچ میں خود یو ایس پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ بھی غصے میں ہے۔ کیا یہ اصلی امن ہو سکتا ہے یا ایک پولیٹیکل ڈرامہ ہے؟ دوستو 12 دن تک اسرائیل نے ایران کے اندر اندھا دھند ایئر سٹرائک کی ہے۔ نیوکلیئر سائٹس، میسائلز، بیسز ہٹا کے سیولین ایریاز تک کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ انہوں نے ایران کے 14 ٹاپ سائنٹسٹ کو مار گرایا، جس میں فزسٹ، انجینئرز اور نیوکلیئر ایکسپرٹ شامل ہیں۔ اس بات کا اعلان ٹرمپ نے کیا، لیکن اس وقت تک ایران کی طرف سے میزائل اٹیکس اور اسرائیل کے تہران پہ ایک اور بڑا حملہ ہو چکا تھا۔ ٹرمپ نے نیتن یاہو کو کال کی اور کہا کہ ٹون اٹ ڈاؤن، میں سنبھالتا ہوں۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق اس کال نے نیتن یاہو کو بھی شوک کر دیا، کیونکہ پہلے تک تو یو ایس پورا سپورٹ کر رہا۔ تہران میں لوگ سڑکوں پہ نکل آئے، کچھ خوشی منا رہے تھے کہ جنگ رک گئی ہے، لیکن اندھیروں میں ایک ڈر بھی ہے۔ 12 دن کے دوران صرف ملٹری ٹارگٹس نہیں ہوئے، سیویلین لائفز بھی تباہ ہوئی ہیں۔ جب دنیا ایران اور اسرائیل کے سیز فائر پہ فوکس کر رہا تھا، اسرائیل نے اپنا رخ پھر سے غزہ کی طرف موڑ دیا۔ 86 فلسطینی ایک ہی دن میں شہید ہو گئے، جن میں 56 ایڈ سیکرز بھی تھے جو راشن کے لیے لائن میں کھڑے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جو صرف زندہ رہنے کی کوشش کر رہے تھے۔ امریکہ کے اندر بھی ہلچل مچ گئی۔ انٹیلیجنس رپورٹ لیک ہوئی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ یو ایس ایئر سٹرائکس نے ایران کے نیوکلیئر پروگرام کو صرف کچھ مہینے کے لیے ڈیلے کیا ہے، ختم نہیں کیا۔ وائٹ ہاؤسز نے اس رپورٹ کو فلیٹ آؤٹ رانگ کہا اور لیک کرنے والوں کو لو لیول لوزر کہہ دیا۔ یعنی صرف جنگ نہیں، انفارمیشن وار بھی چل رہی ہے۔ ٹرمپ نے ٹیمپوریریلی سیز فائر کروا تو دیا، لیکن گراؤنڈ پہ میسائلز، ڈرونز اور میڈیا کے لیک دکھا رہے ہیں کہ اصلی جنگ ختم نہیں ہوئی، صرف رک گئی ہے اور ہر وقت پھر سے ہٹ سکتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ دنیا کو اصلی حقیقت کا پتہ چلے تو اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ کریں۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا یہ سیز فائر لمبے عرصے تک چلے گا؟ کیا اسرائیل واقعی ایران کو روک پائے گا؟ اور غزہ کے لوگوں کا کیا قصور تھا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔